حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کنت خلف النبی یوما صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا۔ اب پیچھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر، جس کو ردیف بھی کہتے ہیں، واللہ عالم یہ بھی ہو سکتا کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہو۔ ادب کے ساتھ چچا زاد بھائی ہیں لیکن عمر میں تو بہت چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں۔ اس کیفیت میں حضور نے اب ان سے خطاب کیا، یا غلام، اے نوجوان، اے لڑکے کہا، اے لڑکے، وَعَلِّمُكَ کلمات، میں تمہیں تلقین کرتا ہوں چند کلمات۔ اب یہ ہے حضور کا طریقہ تربیت و تعلیم و تزکیہ۔ وہاں کوئی مدرسے نہیں تھے، وہاں کوئی درس کی محفلیں تو نہیں ہوتی تھی، محفل تو ایک ہی ہوتی تھی ہفتے میں، اور وہ جمعے کا اجتماع ہے۔ باقی حضور کی صحبت ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھ گئے، کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں تربیت، اسی میں تعلیم، اسی میں تزکیہ۔ وہ علیحدہ ذکر کے حلقے جو ہے وہ ضربے مارنے کے لیے یہ تو نہیں تھے، یہ تو بات کی ایجاد ہے، میں تو سب مانتے ہیں کہ یہ بات کی ایجاد ہے، یہ مصنوع چیزیں نہیں۔ بہرحال حضور نے اے لڑکے یا اے بیٹے، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ وَعَلِّمُكَ کلمات، توجہ سے سنو، غور سے سنو، حفظ جان بنا لو۔ احفظ اللہ یحفظک، پہلا کلمہ، اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اب اس سے مراد کیا؟ عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، وہ تمہاری حفاظت۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو، اس کی یاد سے اس دل کو، اس خانہ قلب کو خالی نہ ہونے دو، مستحضر رکھو اللہ کو اپنے، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اور حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئے، میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کی محفل تو ملائے اعلیٰ کی ہے، ملائکہ مقربین کی ہے۔ وہ جو امیر خسرو کا شعر ہے، وہ پتہ نہیں کس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے، خدا خود میر محفل بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود۔ اے خسرو، رات میں جہاں تھا، وہ رات کوئی کیفیت تھی جو گزری ہے، وہ ایک لامکان کی محفل تھی۔ اب مکان نہیں ہے، لامکان ہے، مادی نہیں ہے وہ۔ اس کی محفل میں میر محفل اللہ تھا اور شمع محفل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا خود میر محفل بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بود۔ بہرحال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے۔ دوبارہ فرمایا، احفظ اللہ تجدہ امامہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے، جب چاہو دعا کرو۔ وہ جو بات کہا ہے کہ دل میں ہے، جب چاہو مخاطب ہو جاؤ۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی، کہیں دور تو نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے دل میں اللہ ہے تو کہاں جا رہے ہو اس کو ڈھونڈنے کے لیے؟ اپنے دل میں۔ وہ جو بے دل نے کہا ہے، ستم استظر حوست کشن کہ بسیر سر و سمندرا، تجھے انچا کم نہ دمیدہ در دل کشا بچمندرا۔ بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا ہے چلو ذرا باغیچے میں چلو، پھولوں کی سیر کرو، یہ گلاب کا پھول ہے، یہ موتیا ہے، یہ شاید ستم است، بڑے ستم کی بات ہے۔ کیوں یہ ستم کیا ہو گیا؟ ستم است گر حوست کشد، تمہاری خواہش تمہیں کھینچتی ہے کہ بسیر سرگ و سمندرا، سرگ و سمند ذرا ان کی سیر کرنے کے لیے آؤ۔ تجھے غنچہ کم نظر، تو خود ایک غنچہ ہے، تو خود ایک پھول، اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات۔ وہ اشرف المخلوقات سے بڑا کوئی پھول ہو سکتا ہے؟ تجھے غنچہ کم نہ دمیدہ در دل کشا، اپنے دل کا دروازہ کھولو، بچمن ترا، اس کے اندر جو چمن آباد ہے وہ کیا ہے؟ روح۔ دل مسکن ہے قلب، قلب مسکن ہے روح کا۔ تو احفظ اللہ تجدہ امامہ، یا تجاہک، اپنے سامنے موجود۔ اذا سألتا فاسأل اللہ، اب آ گیا وہ برکت سے برکت۔ دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مت۔ ایک حدیث میں آتا، یعنی حرام نہیں ہے، دنیاوی قواعد، اصول، قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا، کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے۔ وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اصرار آپ کریں گے تو اس میں بو پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی شرک کی۔ لیکن آپ اس سوال کریں، مدد لیں، اسی پر دنیا قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ۔ لیکن اونچا مقام کیا ہے؟ کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ، یہاں تک کہ جوتے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو، اللہ سے مانگو۔ کیا پتہ اللہ کس کے دل میں ڈال دے۔
اور وہ آ کے تمہیں تسمہ پیش کر دے. ہوتا ہے ایسا بس اوقات ہوتا. جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آ گیا اس نے وہ بات پوری کر دی. کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کی دو انگلیوں کے مابین چاہتا کر دیتے. کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دے. کہتا ہے فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے آپ کی تکلیف کو رفع کر دے آپ کی ضرورت کو پورا کر دے اسی سے بات کسی اور سے. یہ ہے توحید کا لب لباب. یوں سمجھیے اسلام کی جڑ کیا ہے؟ ایمان. اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے انفرادی اعمال ہو اجتماعی ہو ان سب کی روح رواں کیا ہے؟ ایمان. ٹھیک ہے ایک بات ہوگی ایمان کا خلاصہ لب لباب کیا ہے؟ ایمان باللہ. جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے ایمان بالملائکہ ہے ایمان بالانبیاء ہے ایمان بالرسل ہے ایمان بالکتب ہے ایمان بالقدر ہے. لیکن اصل ایمان اسی لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ ایمان مجمل ہے. اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے. ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ باللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے چاہے انفرادی اعمال ہو چاہے اجتماعی ان سب کی روح رواں ایمان. اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ. اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جیسے اس کے دو ہیں تقاضے. عبادت صرف اسی کی استعانت صرف اسی. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع میں کیا. یہ عبادت کا جوہر ہے. عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل. عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس سے. استعانت ہی میں سوال بھی آ گیا. یہ بھی مدد ہے. آپ کسی سے کچھ مدد مالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں کسی کام میں مدد چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ سفارش کرانا چاہتے ہیں مدد ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو. اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیے. استدعاء استعانت استغاثہ. یہ جو غوث اعظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے تو شرک. استغاثہ اللہ سے دعائی اللہ کا. اس اعتبار سے استمداد استعانت استدعاء استغاثہ یہ سب اللہ. صرف عبادت صرف اللہ. ایاک نعبد اور استعانت صرف اللہ سے. اذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ وعلم. اب یہ جو آخری ٹکڑا آ رہا ہے حدیث نمبر 4 تھی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں بھی مضمون جو آیا وہ یہاں پر دوبارہ آ رہا ہے. وعلم اور اے میرے بیٹے میرے بچے اے عزیز علم جان لو ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء. اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شے کا نفع پہنچا دے کوئی فائدہ پہنچا دے لن ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ. نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ لی. پھر کیوں مانگو ان سے؟ یہ تو فعل عبث ہو گیا بیکار بات ہوگی. ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. لہذا یہ جان لو سب لوگ مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دیں نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے کر لکھ دیا ہے تو مل جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استغنا ہوگا. کسی کے سامنے پیشانی رگڑے گا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرے گا. تم نے سوال کیا تو عزت نفس تو تم نے اس کے سامنے پیش کر دی. اب وہ چاہے تو کچھ اس کا لحاظ کر لے چاہے تو ٹھوکر مار دے تمہاری عزت نفس. یہ وہ مقام ہے جب مانگو صرف اللہ سے جب مدد طلب کرو صرف اللہ سے. اور جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا ہو جائے نہیں پہنچا سکتے الا بشیء قد کتب اللہ لک وان اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتب اللہ علیک. اگر سب مل کر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا. اب بتائیے خوف کی جڑ کٹ جائے گی کہ نہیں؟ یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حسن دونوں سے نجات دلانے والی بات ہے. جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے. حقیقی وہ اللہ کا ولی ہے. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ اولیاء اللہ کو علیحدہ مخلوق نہیں ہے کوئی ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے انسان ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقی معنی میں مومن. اس ان اعتبارات سے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی. اور لوگ بھی خوف کس بات کا کس سے خوف کروں اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آتا رہے گا
چاہے میں لاکھ گڑ گڑاؤں اس کے سامنے یہ چھوڑ دے، اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو آئے گا، تو کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جب مسائی کرنا، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو خوشامد کرو اس کی۔ اور رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خشک ہو چکی۔ یہ ہے وہ اللہ کا علم قدیم جس میں ہر شے لکھ دی گئی، اس کی قلم اٹھا لیے گئے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا، 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم ہو جانا چاہیے۔ وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا، اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا وہ خشک بھی ہو گئے۔ یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بھی محدثین نے کی ہے۔ اس میں سے ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا، احفظ اللہ تجدو امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا، وقت تو جاگ تھا، یہاں امامک ہے، مطلب ایک ہی، اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دل میں، اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو۔ ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ استحضار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے۔ جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، نماز ذریعہ ہے یاد۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھنی ہو جو عشاء کی، اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی، آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، اور آپ کے زبان سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے کوئی رابطہ ہے ہی نہیں، وہ ذکر تو نہیں ہوا۔ ہاں نماز فرض تھی وہ ادا ہو گئی، ایک فرض ادا ہو گئی۔ تو جنہیں ہم نے جنہیں ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے۔ استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ۔ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا، بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت زور کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فام زکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ۔ وہ ہے کشادگی کی حالت میں، جبکہ تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو۔ یعرف کا فی الشدہ، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں، جب تمہیں کوئی تکلیف، اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا۔ تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے، احساس کا معاملہ ہوگا۔ وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہوگا ہی نہیں، سرسی نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کر۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی۔ چھوڑو میاں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے، خامخواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے۔ یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات، ان کی جھڑکٹ ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، جو چیز تم پر آ گئی، لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس پر نہ آ۔ یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے۔ اسی لیے میں نے ہم کو آیتیں سنائی سورہ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا۔ ستمش گر حوست کا شد کہ سر سلو سمندرا، نہیں یہ دوسرا شعر میں پڑھنا چاہتا تھا۔ سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، میں شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیلت۔ اللہ تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے
تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے، یدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرف سے آئے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد ہے۔ اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ ثابت تو کینسر ہے اور کینسر بھی اب 3rd سٹیج کو پہنچ چکا، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم قدیم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا، فی کتاب من قبل ان نبرأہا، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے ہیں۔ نہیں، جو چیز لیکن لا تاسوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت۔ وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، کا جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی، جو آئے اس کی طرف سے جھیلو، زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت، تسلیم و رضا، جو تیری رضا ہے۔ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو، مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل میں گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہوئی، جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی، تو خط لکھا اشعار کی شکل میں، اس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور۔ ایک اور آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ زمر کی آیت نمبر 53، بعض لوگوں پر کچھ مایوسی طاری ہو جاتی ہے، ہم اتنے عرصے سے گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں، کیسے معافی، کیسے ممکن ہے، کیسے چھٹکارا ملے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی تسلی کے لیے یہ آیت عظیم ترین آیات میں سے قرآن۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظلم اٹھایا، زیادتی، تم گناہ کرتے رہے ہو تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میرا تو کچھ نہیں بگڑا، اللہ تو غنی ہے، اس کی تو سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث قدسی میں الفاظ آئے ہیں، میرے بندو اگر تم سب کے سب، اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، تمام انس و جن اور اولین سے لے کر آخرین تک کسی بدترین انسان جیسے فاسق و فاجر ہو جائیں، سب ابلیس بن جائیں، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اگر تم سب کے سب اولین و آخرین انس اور جن سب مل کر جو متقی ترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جاؤ، ابو بکر صدیق بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، انسان گناہ کرتا ہے تو اپنا نقصان۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، ظلم اٹھایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میں آج بعض حدیثیں اس موضوع پر آپ کو سناؤں گا، عجیب چشم کشا حدیثیں ہیں۔ میں نے چونکہ اس موضوع پر گفتگو کرنی تھی تو میں نے کچھ اس مرتبہ احادیث کا تفحص کیا، تو واقعہ یہ ہے کہ بعض احادیث پڑھ کر خود میری جو ہے میرے علم میں اضافہ ہوا، ادھر میری توجہ آج تک نہیں گئی تھی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا مایوس نہ ہو، اصلاح کا۔ احادیث تو میں بعد میں آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے اس کا فلسفہ سمجھ لیجئے اصل میں کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے طبیعی اعمال، فزیکل، ان کا ہم دنیا میں اصول یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج لازم اور اسے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ آپ نے سنکھیا کھایا ہے تو مریں گے، چائے کھانے کے بعد آپ نے خودکشی کا ارادہ کیا، سنکھیا کھا لیا، اب چاہے آپ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، پریشانی ہو، توبہ کریں، بچنے کا کوئی سوال نہیں، مرنا ہی مرنا۔ اتنا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی معجزانہ کسی قدرت سے اس عمل کا جو طبعی نتیجہ ہے اس کو نکلنے سے روکو۔ آگ کی فطرت ہے کہ وہ جلاتی ہے، اللہ کے حکم کے تحت حضرت ابراہیم کو اس نے نہیں جلایا، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا بس۔ اللہ جب چاہے اب بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ روز روز نہیں۔
روز روز جو بھی فزیکل لاز ہیں وہ چل رہے ہیں، اگر وہ نہ چلے تو کوئی سائنس پاسبل ہی نہ ہو، کوئی ٹیکنالوجی ممکن ہی نہ ہو۔ یہ تو ان فزیکل کیمیکل لاز جو ہے ان کا دوام ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اب کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سے ہمیں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں بہی کا عمل نہ بن جائے۔ تو یہ توبہ جو ہے فزیکل اعمال میں مفید نہیں ہے، چاہے آپ پر یہ احساس میں کیا کر بیٹھا، کیا میں نے کیا، کیوں میں نے کھا لیا، یہ سن کیا، تو توبہ سب جو اخلاقی اعمال ہے ان کا قانون یہ نہیں ہے۔ اخلاقی اعمال کے نتائج ختم ہو جاتے ہیں توبہ کے ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑا قانون، بہت بڑا قانون۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی گناہ سے انسان کی فطرت میں کوئی ایسی مستقل کجی واقع ہو جائے کہ جس کی اصلاح کی کوئی صورت ہی نہیں۔ بڑے سے بڑے توبہ کرو، خلوص دل سے کرو، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، جو اس کے ضوابط ہیں، جو اس کی شرائط ان کو پورا کرو۔ تو بڑے سے بڑے، برے سے برے اعمال، میں حدیثیں آج آپ کو سناؤں گا، حیران، کیونکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ مباحث میں کیونکہ لوگوں کو اصلاح کی ترغیب دلانی ہوتی ہے تو وہ جو انذار کا پہلو ہے اسے زیادہ نمایاں کیا گیا۔ اللہ کی طرف سے شدید ذو انتقام، اللہ انتقام نہیں، اللہ سزا دینے والا، لیکن یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کا کہ طبیعی اعمال کے نتائج اور عواقب اور اخلاقی اعمال کے نتائج و عواقب کی ایک جیسے نہیں۔ اب اس معاملے میں تاریخ مذاہب عالم میں جو بہت بڑی غلطی ہوئی، تورات میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غلطی اور خطا ہو گئی تھی، آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے عطا کیا تھا، سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیا تھا، اور ایک ہی حکم تو دیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور تو ابھی کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی لمبے چوڑے احکام نہیں تھے، کھاؤ جہاں سے چاہو، اس ایک درخت کے پیچھے پاس نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور وہی کام کر بیٹھے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ کتنا بڑا، لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ آدم نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دی، اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے، ندامت دل میں پیدا ہو گئی حضرت آدم، لیکن الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں اللہ سے معافی مانگوں، اسے خطا ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہوتی، وہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، یہ ہے جس میں کہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کے نوجوانی کے دور کا، جس پر میں بھول رہا ہوں کہ داغ دہلوی تھے یا کوئی اور تھے کہ جنہوں نے علامہ سے کہا تھا میاں اس عمر میں، اور یہ شعر اس بڑی محفل میں بات آئی تھی کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، انفعال کہتے ہیں عربی میں پشیمانی، شرمندگی، اور عام طور پر جب کسی انسان پر پشیمانی اور شرمندگی طاری ہوتی ہے تو پیشانی جو ہے اس پر کچھ پسینہ سا آتا ہے، تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قیمت، ان کی اتنی موقت میرے بندے نے پشیمانی اختیار کی ہے، اپنے اس غلط کام کے اوپر اسے رنج اور افسوس ہو رہا ہے، تو اللہ کی نگاہ میں اس کی یہ عظمت ہے، یہ قدرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے دل میں وہ پشیمانی پیدا ہو گئی تو الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس منہ سے آپ سے بات کروں، میری حیثیت نہیں ہے، میں کن الفاظ میں اپنی جو ہے خطا کا اعتراف، تو اللہ نے وہ کلمات خود سکھا دیے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ چیز کہیں تورات جب دوبارہ مرتب ہوئی ہے تو وہ نکل گئی، اس میں رہ گئی، باقی رہ تو اس میں شامل نہیں۔ یہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے، تورات جو ہے وہ آج سے 2500 بلکہ 2600 برس قبل سے دنیا سے غائب ہے۔ یہ تورات کا جو نسخہ تھا یروشلم میں 587 قبل مسیح میں جب نبوکدنضر نے، شاید آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ عراق کی جنگ میں عراق کے جو خاص ڈویژن ہیں عراقیوں کے ریپبلکن گارڈز کے، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ نبوکدنضر ڈویژن ہے، ایک کا حمورابی ڈویژن ہے۔ حمورابی جو ہے عراق کا بہت پرانا بادشاہ تھا اور تاریخ انسانی میں سب سے پہلا قانون اس نے مرتب، حمورابی، یہ بہت پرانی تہذیب ہے، دنیا کی غالباً سب سے زیادہ اینشنٹ تہذیب جو ہے وہ عراق کی ہے، حضرت ابراہیم یہی پیدا ہوئے شہر ار میں۔ تو نبوکدنضر نے جب تباہ کیا تھا یروشلم کو، 6 لاکھ آدمیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا بیبیلونیا، بابل کا لفظ بھی آج کر آ رہا ہے
کسی زمانے میں وہ عظیم شہر تھا دنیا کا، وہ معمولی سا شہر رہ گیا، نئے شہر بڑھ گئے۔ تو اس وقت سے اس نے جب یروشلم میں جو ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد تھی اس کو جب گرایا، اس کے بعد سے وہیں پر وہ نسخہ رکھا ہوا تھا۔ پھر دنیا میں وہ نسخہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ موجود ہے۔ مسجد اقصی کے نیچے وہ جب اس نے گرایا تھا تو جو نیچے تہخانے تھے وہ نہیں گرے تھے، وہ محفوظ رہے تھے، اوپر ملبہ آ گیا، اور وہیں پر وہ تورات اور وہ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا بھی رکھا ہوا ہے اور بہت سے وہ من اور سلوہ کے بھی نمونے رکھے ہوئے ہیں، وہ تابوت سکینہ اس کا قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وہ بھی موجود ہے۔ اور جو ربائی وہاں اس وقت تھے ان کے علماء، ان کی لاشیں بھی وہاں پڑی ہوئی ہیں، وہ جب ہم کھدائی کریں گے تو دنیا میں سامنے۔ لیکن بہرحال اس وقت جو مجھے کہنا تھا وہ یہ کہ چونکہ اصل تورات اس وقت گم ہو گئی، 150 سال کے بعد اسے پھر یادداشتوں سے کچھ مرتب کیا گیا تو اس میں غلطیاں پیدا ہوئی۔ اب انسانی یادداشت کا معاملہ آ گیا، انہی میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی، اومیشن یہ ہوئی کہ حضرت آدم نے جو توبہ کی اور اللہ نے قبول فرما لیا، اس کا ذکر اس میں نہیں۔ اس سے نتیجہ عیسائیوں نے کیا اختیار کیا کہ وہ اوریجنل سن کہتے ہیں اسے، وہ جو ابتدائی گناہ تھا عظیم جو ہمارے جد امجد آدم سے سرزد ہوا تھا، اس گناہ کا اثر جو بھی بچہ نسل آدم میں پیدا ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کے نزدیک ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ معصوم بلکہ مسلم ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو والدین ہیں اس کے جو اسے مجوسی یا عیسائی یا یہودی بنا دیتے ہیں، ورنہ وہ تو مسلمان ہو، فطرت کی کلین سلیٹ لے کر آتا۔ عیسائیت کہتی ہے ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر گناہ گار ہے، اپنے جد امجد کے گناہ کا بوجھ لے کر آ رہا۔ اب اس کا علاج انہوں نے پھر کیا تجویز کیا، یہ ہے کہ ایک غلطی پر دوسری غلطی اور دوسری پر تیسری غلطی، خشت اول چونے حد بیمار کا تاثریہ بھی ربط دیوار کا۔ اب اللہ نے جب دیکھا اب تو ہر بندہ جو ہے آدم کی اولاد کا بنیادی طور پر پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا، صلبی بیٹا مسیح یسوع اسے زمین پر بھیجا۔ یہ الفاظ میرے ہیں کہ اسے قربانی کا بکرا بنا کر اور ان سب کی طرف سے قبول کر لیا، گناہ گاروں کی طرف سے، کہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو عیسیٰ کو مانا۔ یہ عقیدہ ہے عیسائی۔ جڑ کیا ہے کہ گناہ ہو گیا تو گناہ کا اثر تو رہے گا۔ قرآن یہ کہتا نہیں، اللہ دھو دیتا، تمہاری سیرت و کردار کے اوپر بھی جو داغ ہیں دھل جائیں گے، اور تمہارے نامہ اعمال میں جو دھبے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے۔ توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کرو وہ توبہ کے جو بالکل خلوص دل کے ساتھ۔ اب میں ذرا آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں۔ ایک طرح کا یہ تبشیر کا پہلو ہے آج ہماری گفتگو میں کہ جو نمایاں ہوگا۔ یہ بعض احادیث تو چھوٹی چھوٹی ہے اور یہ بہت مرتبہ میری گفتگو میں آ چکی ہے، صرف اس وقت حوالہ دے کر گزر جاؤں گا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار، بہت خطا کار، لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو خوب توبہ کرتے ہیں، غلطی ہو گئی توبہ کر۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرتا اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا تواب، اسی لیے کا بار 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 توبہ کرو۔ تو کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التواب۔ دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ دھل جاتی ہے، تختی دھل گئی، بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا، ختم۔ ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا۔ یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ، مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے، نوٹ کر لیجیے اس کو۔ مایوسی ابلیسیت کی کا عکس، مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گئے، ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس۔
اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے، لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم پہ جھونک دوں، یہی میری کمائی ہے، میں نے تو بچنا نہیں۔ تو ابلیس کہتی ہے اس کو جو انتہائی مبلس، جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو چکا۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، صحیحین کے حضرت ابو ہریرہ سے حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے، لذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور، ولجاء بقوم یذنبون، اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے، فیستغفروا اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے، فیغفر لہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات چیز ہوتی ہے کہ جن کا واقع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ایک زور بیان کے لیے ایک بات کو ایمفیسائز کرنے کے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اے نبی کہہ دو ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو میں سب سے پہلے میں اس کو پوجوں گا۔ جب میں اللہ کو پوجتا ہوں تو اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کیا میں اسے نہ پوچھتا؟ لیکن نہیں ہے۔ اب یہ نہیں ہے، نفی کے لیے زور دیا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے اور گناہ کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور نہ ہوتا، یہ بھی ایک عجیب فلسفے کی بات ہے۔ اللہ نے یہ کائنات کیوں پیدا کی؟ قرآن مجید میں اس کو براہ راست ایڈریس نہیں کیا گیا ہے میرے علم کی حد تک۔ ہو سکتا ہے کہیں بہت خفی انداز میں ہو اور ابھی تک میری نگاہ سے بھی جو ہے وہ چھپا رہ گیا، ہو سکتا ہے قرآن مجید کے غامض نکات ایسے ہو سکتا۔ کوئی شخص، میں تو کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے، میرے بارے میں ایک عالم دین نے کہہ دیا تھا کہ اسے قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے، تو میں نے انہیں پیغام پہنچایا، جن صاحب نے مجھے ان کا یہ جملہ سنایا تھا کہ آپ نے قرآن کی توہین کی ہے، قرآن پر عبور کسی انسان کو نہیں۔ عبور کا مفہوم کیا ہے؟ دریا کے دو کنارے ہیں، آپ اس کنارے سے اس کنارے چلے گئے تو آپ نے عبور کیا دریا۔ قرآن کے کنارے ہے ہی نہیں، لا پیدا کنار۔ لہذا یہ کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ قرآن مجید، اب انہوں نے تو ایک طرح سے میری تعریف کی تھی، میرے ایک ساتھی سے جملہ کہا تھا، کیونکہ وہ عزیز تھے، تو گویا کہ وہ جو میری تنظیم میں تھے ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا ہو یا جو بھی ہو، ان کے دلی جذبات ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا انہیں یہ پیغام پہنچا دیجیے، آپ نے قرآن کی توہین کی۔ قرآن پر عبور کسے ہو سکتا؟ نہ معلوم کتنے مقامات ہیں جہاں امام راضی بھی کھڑے ہوئے ایسے نظر آتے ہیں، دہشت زدہ، اعلم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، ہوشیار کے رہ پر دم تیغ قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ، یہ بڑا خطرناک مقام ہے، بہت مشکل مقام ہے، اس کی تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سورہ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن پر یہ الفاظ ہیں جو امام راضی نے لکھے۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہنے کا انداز ہے، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو اللہ کی شان غفاری کیسے ظاہر ہوتی؟ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی؟ کنت کنز مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ محدثین کرام اگرچہ اس حدیث کی سند کو پختہ نہیں مانتے، لیکن اکثر مفسرین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ علامہ آلوسی نے تسلیم کیا کہ میں ایک چھپے ہوئے خزانے کے مانند تھا۔ اب خزانہ کہیں پڑا ہے، اس کا کیا حاصل کیا ہے؟ وہ تو کہیں کھلے، کسی کے پاس جائے، کوئی اسے فائدہ اٹھائے تب تو فائدہ ہوا۔ تو کن تو کنزل مخفیا، میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، خلاقی تھی، میری شاعری ساری میرے اندر ہی اندر تھی نا۔ کن تو کنزل مخفیا فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کی تخلیق کی، اب مجھے پہچانو اس کائنات کے طریقے سے، یہ میری تخلیق ہے، آؤ دیکھو۔ ایک مصور اپنی تصویروں کی نمائش لگا، دیکھو میرے شاہکار، آؤ دیکھو، یہ میرے فن کے کمال کے نمونے، آؤ دیکھو۔ تو یہ ہے سب، دیکھو زمین آسمان، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها۔ یہ ساری آیات ہیں محترم، اور اسی لیے انسان کو پیدا کیا جس میں یہ فیکلٹی آف اپریسیشن، اللہ کے حسن و جمال و کمال کو پہچاننے کی صلاحیت۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہ جمادات کیا پہچانے گے، پہاڑ کیا پہچانے گا؟ اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت انسان۔
تو یہ چونکہ ایک فلسفہ ہے باقاعدہ، یہ اللہ نے تعالیٰ، اسی سے میں کہہ رہا ہوں اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے؟ میری شان ہے، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے؟ تو والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفروا اللہ فیغفر لهم۔ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ اسے معاف۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحب۔ اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا؟ واللہ یحب المحسنین، یا وہ لوگ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ محبت کرتا ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین، اللہ کی راہ میں قتال کرنے والا۔ یہاں اس کے برعکس کہا جاتا ان اللہ یحب، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المؤمن، جو مومن ہو۔ اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند۔ ایک حدیث کے تو الفاظ میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہا سال میں ممکن ہے، اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ یہ قیامت کی جو آخری، قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیں گے۔ البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، اب دروازہ توبہ کا، اب اس کے بعد اگر توبہ کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی، انفرادی سطح پر۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ یہ ترمذی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ، جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزع، عالم نزع ہو اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے، تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے توبہ۔ لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ کھلا۔ یہ انفرادی سطح پر ہو گیا، جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں، اب توبہ کریں گے تو اب توبہ قبول نہیں۔ اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ کھلا۔ ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے، آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے، اور یہ متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا۔ تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے؟ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے۔ کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اس کی ایک تمثیل کی، من احدکم، ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے، کان علی راحلتہ بارض الفلات، کہ جو بہت ہی دور دراز کے اور سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا، فانتحرفت منہ، اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا۔ اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، اسی پر ہوتا ہے راحلہ جو ہے راستے کا سامان۔ اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، کہیں اونگ آ گئی اور اونٹنی صاحب آئی، اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا
فَأَيَّسَ مِنْهُ، تلاش کر کے مایوس ہو گیا کہیں اٹھنے کا سراغ۔ اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت۔ فَأَتَىٰ شَجَرَةً فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، گویا کہ موت کی امید۔ فَبَيْنَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمٌ عِندَهُ، اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے، جو کھولا تو دیکھتا ہے اونٹنی تو موجود ہے، کھڑی ہے، تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے۔ فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِن شِدَّةِ الْفَرْحِ، اب جو اسے مسرت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا، اور اچانک اللہ تعالیٰ نے کوئی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی۔ تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرط مسرت میں ایسی زبان لڑکھڑائی، اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ کہنا ہے تو یہ کیا ہے؟ فرط مسرت، جسے آپ خوشی کی انتہا، کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی فتح کر بیٹھتا ہے۔ اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی۔ اب ظاہر بات ہے کہ تماثیل کس لیے؟ بعض حقائق اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا بتمام الکمال، تو مثالوں کا سہارا لیں۔ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی کیا سمجھیں گے؟ لہذا یہ مثال تو سمجھ میں آ گئی نا کہ ایک لقودق صحرا میں انسان سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹنی ہے، اسی پر اس کا پانی ہے، اسی پر اس کا کھانا ہے، کہیں ٹھہرا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اونٹنی غائب، اور اس کے بعد تلاش کر کے شمال مغرب جنوب ہر جگہ دیکھ لیا، اب تک کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں۔ اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی موجود، تو وہ اس شدت فرح میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت رب انت عبدی وانا ربک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے ایک حدیث وہ آ رہی ہے، اور اس کو یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ کے۔ کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لیکن حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف۔ فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے۔ کیا معنی ہوئی؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہے۔ اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا، ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا، فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا تو میں نے معاف کیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد، ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا۔ قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک وقت گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ فقال اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ دے۔ اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کیا۔ ایک اور حدیث، میں نے چونکہ
اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، یہ تو بہت ہے حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے۔ ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے۔ تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہا ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وان اللہ تعالی قال، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، من ذا الذی یتعالی علی، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، الذی یتعالی علی انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی انتہا۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے اس کے راوی، حضور نے فرمایا، کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل کی، ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس نے 99 قتل کی۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے۔ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے۔ فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا، فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال اللہ، انہوں نے کہا نہیں۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لی۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو۔ فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف۔ فقال انہ قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں۔ فہل لہ من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، نہ کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا، توبہ کا راستہ دروازہ معلوم یغرغر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ فرمایا نعم، ومن یحول بینہ وبین التوبہ، تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الی ارض کذا وکذا، اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکتے، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو۔ فإن بها أناسا يعبدون الله تعالی، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ فاعبد اللہ معهم، تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو۔ ولا ترجع الى ارض، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس مت جاؤ۔ فإنها ارض سوء، وہ بری جگہ۔ فانطلقا، تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا۔ حتی اذا نصف الطریق، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اتاہ الموت، موت آ گئی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے۔ فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہ للہ تعالی، یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض۔ وقالت الملائکۃ العذاب،
اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہ لم یعمل خیر قط، تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت پہ لے جاؤ؟ اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے۔ فَأَتَاهُ مَلَكٌ فِي صُورَةِ الْآدَمِيِّ، تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر۔ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، تو ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں، انہیں حکم بنا۔ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا كَانَ أَقْرَبُ، کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا، اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا۔